قریشی صاحب، رجب بٹ پر جانے سے پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ سندھ پولیس ماضی میں جو کرتی آئی ہے انویسٹیگیشن میں اور پروسیکیوشن نے کیسز کو جس طرح سے خراب کیا اور ڈی ٹریک کیا، ارمغان جو ہے جس پہ قتل ثابت ہو چکا ہے تقریباً، اسے کیا سزا ہوگی آپ کے خیال میں؟ نہیں، اس کی تو سزا ویسے آپ نے کوشچن، آپ جب آپ سے ٹیبل پہ بات کر رہے تو ایک کوشچن میرا خیال آپ بھول گئے ہیں. وہ کوشچن یہ تھا کہ اس کا انکاؤنٹر کیوں نہیں ہوا. نہیں، میں اس بات پہ جانا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ وہ یہ نہ لگے کہ ہم کوئی ہوا دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں. نہیں آپ دے بھی دیں ہوا، ہم دے بھی دیں مشورہ. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، میں وجہ بیان یہ پھر سی آئی اے اور سندھ پولیس میں اس کی عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں جی، ابھی بھاولپور میں کیس ہے، ہم بچی کا نام شام نہیں لیتے. بھاولپور میں ایک ایسا کیس ہوا، آپ کو بھی پتہ ہے، بڑا دل خراش، بڑا تکلیف دہ ہے. آپ کو رشتوں سے آپ کا اعتبار اٹھ گیا. اب ہم بچوں کو، اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے نا. آپ کو خود کرنی چاہیے، ماں باپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. وہ کیا کیس تھا کہ ایک بچی ہے 11 سال کی، وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کا ماموں اس کو دیکھتا ہے، اس کو لے کے سائڈ پہ لے کے جاتا ہے. دوسرا ماموں بھی دیکھ لیتا ہے، وہ بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے کھیتوں میں. ان کے 2 دوست ہوتے ہیں، وہ جو کزن انکل ہیں اس بچی کے، وہ بھی رشتہ دار ہیں، وہ بھی چلے، وہ چاروں ریپ کر دیتے ہیں. چاروں ریپ کرنے کے بعد پولیس جب اپنی انویسٹیگیشن کرتی ہے، اور میں ڈی آئی جی جو آر پی او بھاولپور ہے اس کو میں سلوٹ کرتا ہوں، راؤ شہزاد صاحب ان کا نام. انہوں نے بر وقت موقع پہ پہنچ کے کچھ ڈیوٹیاں لگائیں، اور سے یہ چیزیں بندوں کو کرتے کرتے وہ 4 بندوں تک پہنچ گئے، اور انہوں نے مان لیا کہ جی ہم نے ریپ کیا، اور ڈی این اے بھی مل گیا. اب میری بات کو سمجھ، یہاں پہ تھوڑی بریک لگائیں. اب آ جائیں لاہور میں. لاہور میں ابھی میر بلاج مرڈر ہوا. میر بلاج مرڈر میں ایک وہ کیا نام تھا جی، وہ حسن کے کیا ہے اس کا نام، ذرا اسکپ کر رہا ہے، جو احسن شاہ. احسن شاہ کون بندہ تھا؟ احسن شاہ اس کا میر بلاج کا یار تھا، جس نے اس کی مخبری کر کے بٹ برادران کو اس کا مرڈر کروایا. یہ اس کا اقبالی اعترافی بیان سارے کچھ پولیس کے پاس موجود تھے. اس کو ایک جگہ کی روایتی سٹوری لے جاتے ہوئے، نشاندہی کراتے ہوئے، اس کے ساتھی چھڑوانے آئے، اس کا اپنا بھائی چھڑوانے کے لیے آیا، اور اس کو مرڈر کر دیا گیا. اس کے بھائی جو بیچارہ شریف آدمی تھا. اچھا، یہاں پہ سوال لے لینا پھر، کیا احسن شاہ کو امیر بلاج کے ساتھ بے وفائی کرنے پہ انکاؤنٹر کیا گیا تھا؟ نہیں. ٹھیک ہے. جب احسن شاہ کی آڈیو جو میں نے بریک کی تھی جیل سے، جو آڈیو اس کی بیوی کے ساتھ گفتگو تھی، وہ بڑی آپ کا بریک تھی، بڑی زبردست خبر تھی. قریشی صاحب، وہ گفتگو آپ کو یاد ہوگی، اب میں صرف یاد کرتا ہوں. وہ گفتگو یہ تھی کہ میں نے جو ہے نا وہ سارا بندوبست کر لیا، میرے لڑکے بڑے اچھے مل گئے ہیں، میں نے گینگ بنا لیا ہے، بس باہر آتے ہی سب سے پہلے میں نے کام لگانا ہے اس کا جو تمہارے باپ کا یار ہے، جو تمہارے باپ کا یار، اور جو مجھے لینے آیا تھا. ٹھیک ہے جی. وہ تھا سب انسپیکٹر شکیل بٹ. جب میری جو بات ہوئی، یا آپ کا تو بہت تعلقات ہیں ان آفیسران سے، جس آفیسر سے میری بات ہوئی تو اس نے مجھے بالکل کہا، جب آڈیو میرے پاس آ چکی تھی اور میں نے اس کو ویریفائی کر رہا تھا، میں نے پوری رات میں تقریباً 120 دفعہ اس آڈیو کو سنا، اس کا ایک ایک ورڈ میں نے نوٹ کیا، میں نے سمجھا. میں نے ان سے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے خطرہ بن گیا، یعنی کہ جیل کے اندر پولیس کے لیے گینگ بن رہا ہے کہ باہر آ کے پہلے میں نے سب انسپیکٹر شکیل بٹ کو مارنا ہے، پھر میں نے فلاں کو مارنا ہے، پھر میں نے فلاں کو مارنا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ شاید اپنی ایک جان بچانے کے لیے اور اس طرح کے عناصر کو، اس میں پہلو یہ تھا امیر بلاج کی محبت میں شاید قتل نہیں ہوا، یہ انکاؤنٹر نہیں ہوا. نہیں امیر، آپ کافی آدھی بات آپ نے ٹھیک ہے، آدھی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں جنہوں نے مارا یا مروایا، ان کے ساتھ کوئی اور لوگ بھی تھے جن کا وہ چشمدید گواہ تھا، بعد میں جو ان لوگوں کے لیے مشکل کا باعث بنتا. بالکل ٹھیک، مشکل کا باعث بنتا. تو اس لیے اس کو مار دیا گیا. ٹھیک ہے، اس کا بینیفٹ تھا، مارنے کا فائدہ ہو گیا. اب بھاولپور کی طرف آ جائیں. بھاولپور جو ہم نے روکا کیس، وہاں پہ یہ ہو گیا، لوگ بڑے مشتل تھے، غصے میں تھے. ملزم نے اعترافی بیان بھی کر لیا، پتہ بھی چل گیا. اس کو اب انہوں نے مناسب یہ سمجھا وہاں پہ پولیس نے. یہ واحد کیس ہے پولیس کا جو بھاولپور والا، جس میں تمام پاکستان کے لوگوں نے اپریشیٹ کیا. ماروائی عدالت تو ماروائی عدالت ہے نا، آپ نے مرڈر جو کرنا ہے، قتل ماروائی قتل تو ماروائی قتل ہے نا. تو وہ انہوں نے سب نے اپریشیٹ کیا، ہر بندے نے اپریشیٹ کیا. انہوں نے اسی طرح لے کر گئے ہیں، ان کے ساتھیوں کی فائرنگ سے وہ چاروں مارے گئے. اب انہوں نے 4 ساتھی کون سن بھائی، کوئی نہیں سن، مارے گئے. اب یہاں پہ کوشچن آپ کا یہ بنتا ہے، جو آپ نے کہا جی میں نے نہیں کیا، وہ یہ تھا کہ اس کا پولیس مقابلہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا. اور کراچی میں سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں اس طرح کے قتل کیس کی، جس میں
ہائٹ ہوئی, لوگ کیا ہائٹ میں بھاولپور میں جو 4 مرے ہیں ان کے بینکوں میں بھی اتنا ہی پیسہ تھا جتنا ارمغان کے بینکوں میں پیسہ ہے؟ یا آپ نے کمال ہی یار, آپ نعیم صاحب زبردست, آپ میری بات سے پہلے ہی آپ نے وہ بیان کر دیا. یہ تو میں نے ابھی بیان کرنا تھا, مار دینا چاہیے تھا یہی بات. اگر ارمغان ایک نشئی ہوتا, منشیات چھوٹا سا کوئی ڈیلر ہوتا ہلکا سا, اس کو اب تک یہ پار ہو گیا تھا. اب آپ نے یہ جو بات کی نا, بڑی گہری نظر ہے آپ کی, زبردست. میں تو خیر یہ کیس کو اسٹڈی کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. ارغوان کے پاس کوئی درجنوں ارب نہیں, سینکڑوں ارب روپے موجود ہیں. نہیں یار قریشی صاحب, آپ کی سوچ ہے ایک 28 سالہ بچے کے پاس اربوں روپے ہے. وہ 2.5 سال بچہ کرتا کیا تھا؟ ڈبا. آپ نے وہ ڈبا سینٹر کا تو پوچھا نہیں کہ ڈبا سینٹر کیا ہے. آپ نے ڈبا سینٹر کا تو پوچھا نہیں, پوچھے کوشچن کریں, ہم آپ کو بتاتے ہیں ڈبا سینٹر کیا ہے. ڈبا سینٹر میں میں بات نہیں کرنا چاہتا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کدھر ہے, رجب بٹ کدھر ہے؟ اچھا جی, ہم اس کو کلوز کر دیں. رجب بٹ کدھر ہے, آپ اس کا بتائیں ہمیں. ابھی تو دبئی میں ہے رجب بٹ صاحب. اچھا, آپ کی بات ہوئی ہے؟ نہیں میری بات. انہوں نے کچھ لوگوں کو کالز کی ہیں, کچھ آپ کے بھی دوستوں کو کالز کی ہیں. میں کہ شاید آپ کو بھی کال آئی ہو, کچھ میری جان چھڑائیں, میرا کچھ ساتھ دیں, کچھ مجھے سپورٹ کریں. میں کہ شاید آپ مشہور آدمی ہے, کو کال چلائی. میں جینون بتا رہا ہوں, کچھ لوگوں میں دوست ہیں. اگر مجھے کال آتی, اگر مجھے وہ کال نہیں بھی آئے گی تو مجھ سے اگر ہو سکا تو میں اس کی مدد کروں گا. میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. آپ اپنا نقطہ نظر بتائیں کہ کیا اس پہ یہ الزام ہے, اس نے 295 کی جو FIR ہے وہ غلط ہے, 295C کا اس نے مذاق نہیں اڑایا, پرفیوم کی لانچنگ سیرمنی کی تیاری نہیں ہو رہی تھی. ان وینڈرز کے نام بتا دوں جنہوں نے وہ تقریب ڈیزائن کر رہے تھے, جہاں پہ جو ہے نا وہ آتش بازی ہونی تھی اور ڈھول بجنے تھے, بگیاں ناچنی تھی, گھوڑے ناچنے تھے, وہ آپ کو بتا دوں. تو 295C کا وہ مذاق نہیں اڑایا اس نے. پہلے تو نعیم صاحب بات یہ ہے کہ 295A, 295B, 295C پوری دنیا کا, رجب بٹ تو ایک معمولی چیز ہے, پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے, چاہے وہ چل رہا ہے چاہے وہ ہوش میں یا نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جرت نہیں کر سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا, تصور بھی نہیں کر سکتا. میرے منہ میں بار بار خاک کہ میں گستاخی کا لفظ استعمال کروں, کوئی تصور کر بھی نہیں سکتا. 295C دنیا کی سب سے بڑی دفعہ ہے. جو 295 اس نے جو بات کی وہ اس کو جاہلیت کہہ دیں, وہ ایک عجیب سا بیوقوفانہ سا ایک احمقانہ سا کہ جی میرا استاد عہدے سے 295 لگی, اس کو بھی لگی تھی 295. اب وہ 295 کیا ہے؟ وہ 295 جو انڈیا میں ہے, انڈیا کی اور پاکستان کی 295 ایک پیچ پہ تقریباً یہ ہے کہ مذہبی جو انڈین ہے اور پاکستان میں بھی جو مذہبی توہین مذہب نہیں ہونی چاہیے. مذہب نہیں ہونی چاہیے. انڈیا میں بھی توہین مذہب نہیں, ناپاکی نہیں ہونی چاہیے, کوئی چیز کو اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے, تو وہ اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے کسی بھی مذہب کے حوالے سے. تو وہ ہمارے یہاں پہ وہ والی جو ہے 295A ہے, ٹھیک ہے. اب 295A میں 20 سزا ہے, 10 سال کے قریب سزا ہے اور جرمانہ ہے. اب 295 جو B ہے وہ ہے قرآنی آیات کی بے حرمتی کرنا, ٹھیک ہے. اور 295C جو ہے میرے منہ میں خاک, حضور پاک کی شان میں گستاخی کا جو مرتکب ہو, کیا میں لفظ بول رہا ہوں, حضور پاک کی شان میں گستاخی جو مرتکب ہو, جو عمل کرے, تو دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں, مسلم یا غیر مسلم, جو حضور پاک کی شان میں گستاخی کے بارے میں سوچ بھی سکے. اور یہ میرا ایمان بھی ہے اور میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ کوئی کسی کی جرت نہیں ہو سکتی. اور رجب بٹ بھی ایک مسلمان ہے, رجب بٹ سوچ بھی نہیں سکتا, تصور بھی نہیں کر سکتا. اب رجب بٹ کا ایک قصور ضرور ہے, وہ یہ ہے کہ اس نے جو ابھی پیچھے شادی کی تھی نا, بڑا شو آف کیا تھا, اس نے بتا دیا میرے پاس اتنا پیسہ ہے. اب وہ پیسہ جو اتنا پیسہ اس نے بتا دیا, اب اس کی جان نہیں چھوٹنی. یہ غلط ہے اس نے جو بولا, اور اس کی میرے ساتھ بات نہیں ہوئی, میں نے ضرور پوچھنا اس سے, بھائی 295A تے تیرے تے لگ گئی سی, تو 295C منہ چو کیوں گر گئی, کیوں بولیا تو 295C؟ دیکھو ایک سینسٹیو چیز ہے نا, آپ سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں, اور میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی جاہل آدمی بھی نہیں بات کر سکتا. تو اس نے یہ کی بات, اتنی اس نے بات کی, لیکن نعوذ باللہ شان میں گستاخی نہیں کی, کر بھی نہیں سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا. آپ کے اپنی گفتگو میں جو ہے نا وہ صاحب کنٹراڈکشن ہے.
آپ نے کہا جہالت میں اس نے کر لیا. جہالت میں سر میری میں نے نہیں گستاخی کی نہیں آپ نے ورڈ نہیں گستاخی نہیں جہالت میں وہ بولا 295 بولا اور میں نے کہا کہ میں اس سے یہ کوسچن سر نہیں 295 اے تو ہوا نا, پھر 295 کا پرفیوم لانچ کیا, 296 کا بھی ہو سکتا تھا پرفیوم 294 کا بھی ہو سکتا تھا. سدھو موسے والے کو تم اپنا مرشد کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے, اور معافی مانگ رہے ہو تم جا کے حرم کے اندر آن کر کے موبائل. میری گزارش یہ ہے کہ جہالت اور معصومیت کا مارجن اگر دینا ہے تو ارمغان کو بھی دیا جا سکتا ہے کہ اس نے وہ جہالت اور معصومیت اور نشے میں کر دیا. وہ جو 4 بندے انکاؤنٹر ہو گئے ہیں وہ بھی نشے میں اور جہالت میں انہوں نے بچی کے ساتھ ریپ کر دیا تھا. تو پھر سب کو پھر معافی ہو جانی چاہیے. یعنی کہ ایک بندہ قتل کر دے, جرم کر دے, ایک بندہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں ان کے ساتھ کھیل جائے اور ان کی جو ریڈ لائن ہے اس کو کراس کر دے. پہلی تو بات یہ ہے کہ مانگ لی معافی, اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے, وہ معاف کرنے والی ہے. مگر یہ چونکہ قانون بن چکا اس ملک میں, جس کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کتنی مرتبہ چھیڑخانی کرنے کی کوشش کی گئی, اس کی شکل بدلنے کی کوشش. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. آپ کی اس بصیرت کو بھی میں آپ کا دیکھ رہا تھا پروگرام, آپ نے جس میں یہ کہا کہ 295 A-B-C کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی اور یہ واقع ہوئی اور کوشش کی جاتی ہے. اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہ بھی انہوں نے ٹیمپریچر چیک کیا, اس کے ذریعے یہ استعمال ہو گیا. ہاں اس بات پہ آئیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی کے ہاتھوں میں یوز ہو گیا؟ نمبر 1 ایک تو بات یہ کہ نا یہ اس کے بعد یہ بات کی جاتی ہے کہ اس نے اپنے ویوز کے لیے, سبسکرائبرز کے لیے, تو میرا خیال ہے اس کے سبسکرائبر بہت زیادہ ہیں, اس کو اس طرح کی گھٹیا حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دیکھو دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے نا. میں نے بھی ایک بات کی کہ میں نے بھی اس سے یہ کوسچن کرنا ہے کہ 295C کا لفظ تم نے اپنے منہ سے کیوں نکالا, ٹھیک ہے نا. تو اس کو تو وہ ضرورت نہیں ہے. نمبر 1 تو یہ ہو گیا. اب نمبر 2 یہ استعمال ہو گیا, یہ اتنا چوچا بچہ نہیں ہے کسی سے استعمال ہو جائے, کیونکہ استعمال کیوں ہوگا یہ پیسوں کے لیے. پیسے تو اس کے پاس, رجب بھٹ صاحب کے پاس جو یہ محترم ہیں, جتنے کے ویوز آتے ہیں ادھر سے یہ ویڈیو لگاتے ہیں اور ان کی ویڈیو جناب پہلے 1 گھنٹے میں 1.5 ملین کراس کر جاتی ہے. ڈارک ویب میں اربوں روپے اکاؤنٹ میں ہونے کے باوجود ارمغان جو ہے ڈارک ویب میں پیسے $, لے کے اس کو مار رہا ہے. تو اس کو پیسوں کی ضرورت کوئی, جتنے بھی پیسے ہیں اگر کوئی بڑا پیسہ کہیں سے آ گیا کسی لابی سے. اس کے بارے میں دیکھیں جی, میرے پاس کوئی شواہد نہیں ہے. جو آپ مجھ سے بات پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم تحقیق کر لیتے ہیں. آپ نے ایک لائن دی ہے تو آپ ایسے تو نہیں دے رہے ہوں گے, آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہوں گی جو آپ نہیں نکال رہے, تو ہمارے پاس بھی ہے. لیکن یہ جو آپ نے لائن دی ہے اس لائن پہ ہم غور کر لیں گے, اس کے اوپر دیکھ لیتے ہیں. اس کے اوپر نیکسٹ اگر کبھی ہم آپ بیٹھے ہوئے اکٹھے تو آپ یہ سوال کیجیے گا تو میں آپ کو ایمانداری سے اس کا جواب دوں گا.